عامر صاحب، اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ بانی کی بیماری کی افواہیں ہیں، 8 فروری کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا، جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی بھی دعویٰ کر رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے اس میں کیا حقیقت کیا ہے؟ کیا بیماری ایک پلاننگ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ آتا ہوں بیماری کی طرف. اصل میں مسئلہ ہماری اس بیماری کا ہے کہ ہمیں صرف ایک الیکشن یاد رہتا ہے. ہم 2018 کے اس الیکشن کو بھول جاتے ہیں جو آر ٹی ایس کے ذریعے آیا، دوسرے کو فارم 47 کا کہا گیا. اگر ہم تقابلی جائزہ پیش کریں گے نا تو وہ آئے گا کہ جی پرو میکس ہے یا اس کے ساتھ الٹرا بھی لگا دیا، دو مختلف کمپنیوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے. تو اس ملک میں اسی طرح سے ہی الیکشن بھی آئے ہیں. جب تک آپ اس کو اکٹھا نہیں بیان کریں گے تو یہ لگے گا کہ جیسے آپ صرف ایک ہی ہمدردی میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا 9 مئی ان ساری جماعتوں نے جن کا نوید صاحب نے نام لیا کیا؟ کیا ان ساری جماعتوں نے 26 نومبر کیا؟ کیا پاکستان کی فوج پاکستان کے اداروں میں چڑھائیاں کی؟ کیا انہوں نے یہ لڑائی کی؟ پھر تو ٹھیک بات ہے کہ جی یہ بڑے رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے. رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے تو لوگوں کا بھی رائٹ موجود ہے. آئین دونوں طرف راستہ دیتا ہے کہ پھر آپ ہاتھ میں ہتھیار نہیں لے سکتے، آپ تشدد نہیں کر سکتے، آپ کور کمانڈر ہاؤس کو نہیں جلا سکتے، ریڈیو پاکستان پہ نہیں جا سکتے، ISI کے آفس پہ نہیں جا سکتے، آپ GHQ پہ نہیں جا سکتے. یہ رائٹ آف پروٹیسٹ نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے چلے جائیں. یہ پولیٹیکل سرگرمی نہیں تھی جس کی چیزیں سامنے آ چکی ہیں، سزائیں ہوئی ہیں. بالکل نہ مانے، یہ آپ کا بھی رائٹ ہے، لیکن آپ گدھے اور گھوڑے کو اکٹھا ملا کے جب بیان کریں گے تو اس طرح نہیں چلے گی بات. نتائج پہ تو ہمیشہ سے ہی کوسچن آیا نا. وہ جیتنے والے جو آئے تھے آصف زرداری اور شہباز شریف، انہوں نے عمران خان کو مساق معیشت کی آفر نہیں کی تھی. وہ تو نہیں لڑنے آ رہے تھے، وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بات کرو، اس ملک کو چلاؤ. یہ تو عمران خان تھے جو نہ وزیر اعظم کے طور پہ ان سے بات کرنا چاہ رہے تھے، نہ اپوزیشن میں ان کو سمجھتے ہیں کہ نہیں فوج سے لڑوں گا، فوج سے محبت کروں گا، مجھ سے پرانی محبت مجھے واپس کرو، میں گود میں بھی انہی کی بیٹھوں گا. جب آپ یہ رویہ اختیار کریں گے تو پھر جب جن کے ساتھ جو کچھ کیا ہے پھر جواب تو آئے گا. مکافات عمل اسے کہتے ہیں. کیا آپ روک سکتے ہیں مکافات عمل کو؟ تبھی روکیں گے کہ آپ ایک قدم پیچھے ہٹیں. حکومت نے 5 دفعہ نہیں 10 دفعہ یہ بات کہی کہ بات چیت کرتے ہیں. نہیں، میں آپ سے بات نہیں کروں گا. بھائی نہ کریں. پھر کیا میں دوبارہ یہ سٹوری شروع کروں کہ بنی گالا کی دوبارہ سٹوری شروع ہونے والی ہے، پھر کوئی آفر ہونے والی ہے؟ آپ دیکھیں گے اگلے 2-3 دن میں یہ بھی آ جائے گا. کیونکہ کچھ لوگوں کو بلایا گیا تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اچھا یہ تو ہمدردیاں واپس آئیں، ہم چڑھ جائیں. بالکل پولیٹیکل سرگرمی آپ کی اجازت ہے، لیکن ایک فیسٹیول اگر ایک گورنمنٹ 21 سال کے بعد پنجاب میں کرانے جا رہی ہے، پنجاب کے فیسٹیول کو زندہ کر رہی ہے، آپ اس کی فضا وہ قدر کرنا چاہتے ہیں اس سینس میں کہ میں ہر چیز میں سیاست لاؤں گا، میں نے ہر چیز میں کرنا ہے، تو پھر آپ کریں. پھر جواباً وہ جو کر رہے ہیں، لیکن کوئی گانا فیسٹیول کی وجہ سے بند نہیں ہوا. وہ جا کے لیٹر پڑھ لیں. یہ ایک پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا ہے جس کو سب نے لے لیا ہے کہ جی نہیں گانے اس لیے وہ سٹیج کے لیے پہلے بھی بین عظما بخاری نے آن کیے، پھر وہ سٹیج بند کیے اس نے جا کے کہ بھئی میں نے بےہودگی کے لیے آپ کو اجازت نہیں دی تھی. جب انہوں نے یہ کیا کہ بھئی ہم چلا کے دیکھتے ہیں، آپ لوگ اگر سٹیج پہ بیہیو کریں گے تو ہم اجازت دے دیں گے. جب انہوں نے وہی کام کیا تو وہ دوبارہ ہو گیا. ہاں، جو لوگ اڑانا چاہتے ہیں پتنگیں جس کی مرضی اڑائیں، مجھے تو مسئلہ نہیں ہے نا. بھگتنا بھی انہوں نے ہے، کرنا بھی انہوں نے ہے. جو لوگ ان کو انگیخت کر رہے ہیں کہ یہ کرو، پھر پیچھے تو جاتے نہیں ان کے ساتھ. جیل میں تو کوئی پوچھتا نہیں. وہ ضمانت کرا کے جب ان کو پیشیوں پہ جانا ہوتا ہے تو رو رہے ہیں ہاتھ لگا لگا کے. کیوں نہیں ان کے ساتھ لوگ آ رہے؟ فوڈ اسٹریٹ کے باہر، یہ جو میلوڈی کے باہر، یہ جو 2 لاہور سے ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے ویڈیو دیکھی کہ جی ہزاروں لوگ بنگلہ دیش کی تصویر کیوں لگائی؟ جو آئے تھے اور ان کو روک لیا 4 کلومیٹر دور. آپ نے اور میں نے کوئی دیکھا لاہور میں؟ کراچی کے بازار میں اگر آپ گئے ہیں، آپ حیدرآباد کے بازار میں گئے ہیں تو لوگ آئے ہیں نا. کسی کوئی چھپا نہیں سکتا تھا اسے روکیں یا نہ روکیں. لیکن جب لوگ آتے ہیں تو آپ ان کو آڈیو ویڈیو نہیں روک سکتے، ان کی فوٹیج آتی ہے. لیکن چونکہ ہم نے بیانیہ دینا ہے، اب آپ آ جائیں عمران خان کی صحت پہ. بالکل ان کی فیملی کو اطلاع ہونی چاہیے. ان کے ساتھ جو روزانہ کی بنیاد پہ ڈاکٹر صبح شام چیک کرتے ہیں، پہلے بھی جیل انتظامیہ نے بتایا. دیکھیں میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر انہیں ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات پیمز ہاسپٹل اسلام آباد میں لایا گیا ہے، ان کے سفید موتیے کا آپریشن ہوا ہے، وہ خیر خیریت سے واپس چلے گئے ہیں. جو لوگ آنکھوں کے آپریشن کو سمجھتے ہیں آج کل، یہ چند منٹوں کا کام ہے کہ اگر آپ آنکھ بلر کرنا چاہ رہے ہیں، پہلے قطرے ڈالتے ہیں، وہ تو اڈیالہ جیل سے کام شروع ہو جائے گا. میں بھی اگر جاؤں گا اور میری آنکھ میں مسئلہ ہے تو مجھے پہلے وہ بتا دیں گے کہ آپ نے ڈرائیور ساتھ لانا ہے اپنے. واپسی پہ آپ کو گاڑی چلانے میں مدم ہوں گے تو آپ نہیں کر سکیں گے. تو عمران خان کو کوئی ایسے لیڈر کو اس طرح چھوڑ دیتا کہ جی آپ چلے جائیں؟ بالکل نہیں. میں نے آپ کو خبر بھی بتا دی، بات بھی بتا دی. جی فیصل صاحب، بات یہ ہے کہ جھوٹے کو ہے نا گھر تک پہنچا کے آنا چاہیے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی طبیعت حکومت سمجھتی ہے کہ ناساز نہیں ہے اور تحریک انصاف یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ طبیعت ناساز ہے، تو بہتر یہ ہے کہ صحافیوں کی ایک ٹیم بنا دی جائے. آپ فیملی سے نہ ملنے دیں،
آپ ان کے جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں ان سے نہ ملنے دیں. آپ غیر جانبدار صحافیوں پر مشتمل، پتہ نہیں اس ملک میں غیر جانبدار ہے یا نہیں ہے، جو جیسے بھی ہیں انہیں پہ اکتفا کریں. ان پر مشتمل ایک جو ہے وہ ٹیم بنا دیں جو جا کے عمران خان صاحب سے مل لے اور آ کے جو ہے باہر صورتحال بتا دیں کہ بھئی ان کی طبیعت ناساز ہے یا نہیں ہے. دودھ کا دودھ جو ہے پانی کا پانی ہو جائے گا. اور اگر حکومت سمجھتی ہے صحت مند ہے اور واقعی صحت مند نکلے تو حکومت کے پروپیگنڈے کو جو حکومت کے موقف کو جو ہے وہ تقویت ملے گی اور ثابت ہو جائے گا کہ حکومت جو ہے وہ غلط بیانی نہیں کر رہی. اور اگر طبیعت ناساز ہے تو پھر آپ مت روکیں، ان کی فیملی کو بھی نہ روکیں. دیکھیں یہ خدا نہ خواستہ کوئی بڑا واقعہ ہو گیا تو اس کے بہت سارے اثرات ہوں گے. آج تک جو ہے وہ بھٹو جو ہے نا وہ زندہ ہے. بھٹو کو آپ جو ہے نا پھانسی پہ چڑھا کے بھی جو ہے نا وہ نہیں مار سکیں. تو ایسا کوئی کام نہ کریں جو کئی نسلوں تک جو ہے وہ جس کی آپ کو بھی جو ہے نا وہ قیمت جو ہے وہ ادا کرنی پڑے، پاکستان کو بھی اس کی جو ہے وہ قیمت ادا کرنی پڑے، قوم کو بھی جو ہے قیمت ادا کرنی پڑے. تو بہتر یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کے ایک بڑے لیڈر ہیں. اس پہ تو سب کا اتفاق ہے، اس پہ تو اختلاف نہیں. یہ تو ہو سکتا ہے بھائی وہ اچھے لیڈر ہیں یا برے لیڈر ہیں، ذہین لیڈر ہے یا ڈفن لیڈر ہے، اس پہ تو ہم اور آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ان کے بڑے لیڈر ہونے پہ تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے نا. تو بہتر تو ان کی فیملی کو اس وقت ایکسس دینا چاہیے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ بیماری کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو یا کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، بیمار آدمی کی اولین خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارے. وہ ایک اذیت کا پہلو ہوتا ہے بیماری. تو اس اذیت میں مشکل وقت میں جو ہے چاہے وہ ان کی بیماری بہت چھوٹی نوعیت کی ہے یا بہت بڑی نوعیت کی ہے، تو ان کو جو ہے فیملی کو کم سے کم جو ہے وہ ایکسس دینا چاہیے، اور تاکہ فیملی ان کے ساتھ جو ہے ان کی دلجوئی کرے، ان کی عادت کرے، ان کی ضروریات کا جو ہے وہ خیال رکھے. عمران خان کے کیس کو جو ہے وہ عام کیس کے طور پہ جو ہے وہ نہیں دیکھنا چاہیے. تو بہتر یہی ہے کہ اچھا اس سے کیا ہوگا، آپ کا ایک بڑا پن سامنے آئے گا، آپ کا ایک مثبت چہرہ، پازیٹیو فیس جو ہے وہ قوم کے سامنے آئے گا. اس پہ کوئی تنقید نہیں کرے گا، لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے کہ حکومت نے جو ہے ان کی بیماری کا جو ہے وہ خیال کیا ہے. تو بعض موقع ایسے ہوتے ہیں جن پہ ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے. دکھی، بیماری، خوشی سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے. تو یہ ایسا موقع ہے کہ اگر وہ بیمار ہیں، چاہے وہ بہت ہی کوئی چھوٹی نوعیت کی بیماری ہے، ان کی فیملی کو جو ہے وہ ایکسس دے دیں. اگر حکومت سمجھتی ہے بیمار نہیں ہے تو پھر آپ غیر جانبدار صحافیوں پر مشتمل یا صحافیوں پر مشتمل جو ہے وہ اپنی پسند کے صحافی لے لیں آپ، تو وہ ان پہ کمیٹی بنا دیں، وہ آ کے جو باہر بیان دیں گے، لوگ ظاہر سی بات ہے اس کو منون جو ہے وہ تسلیم کر لیں گے. بہت سیدھا سا آسان سا فارمولہ ہے، اس پر جو عمل کر لیں. صحیح. جی خالد قیوم صاحب. دیکھیے اس حوالے سے درست بات ہے کہ ان کی فیملی کو ایکسیس ہونی چاہیے. اگر فیملی کو بھی اگر اجازت نہیں تو غیر جانبدار جو لوگ ہیں ان پر مشتمل جو ہے کوئی وفد بھجوایا جا سکتا ہے، یا کسی عدالتی شخصیت کو جو ہے وہ جیل کے دورے پر بھجوا کر ان کی صحت کے بارے میں دستیاب کروایا جا سکتا ہے. اور دوسری جو احتجاج کے حوالے سے جو کال 8 فروری کی کال ہے، پی ٹی آئی نے کال دی ہے، احتجاج کی جو کال دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کال جو ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج بھی ہے، ایک امتحان بھی ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس میں کس حد تک نتائج حاصل کر سکتی ہے. اور شٹر ڈاؤن کے حوالے سے اور پہیہ جام کے حوالے سے تو اس کال کی کامیابی کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے. اور احتجاج کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی بڑا احتجاج کر سکتی ہے. وہاں پر ان کی حکومت ہے اور وہاں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی، جی خالد قیوم صاحب وہ اس حوالے سے وہاں موبلائزیشن بھی کر رہے ہیں جی، اور اس کے نتائج آ سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر، پشاور کے اندر، سوابی کے اندر، بنو کے اندر یا کسی اور کے پی کے ضلع کے اندر جو بہت بڑا احتجاج اور پروٹیسٹ بھی ہوتا ہے، تو کیا اس کے اثرات جو ہیں ملک کے باقی حصوں پر آ سکتے ہیں؟